3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان گناہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے، جس میں معزت، ہدایت، تفصیل، تقصیر، انعامات الہی، تقرب رہائی اور کرامات کا دریا موزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، علام و مصائب سے چھٹکارا، دکھ، تکلیف، رنج، کلفت سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکینت کا سبب اور رشد و ہدایت نیز انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود، ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجے پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت و رفت کے مرکب کی کما حقہ قدر کرے اور اپنا انگ انگ اس کے حوالے کر دے، تبھی اس کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہیں جن کی رعایت لازم ہے۔ ذیل میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب۔ پہلا ادب، پاکیزگی۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو، ادب احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن آل عمران میں ارشاد ہے، ترجمہ: جو لوگ کھڑے ہوئے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کی جائے، چار زانوں ہو کر بیٹھے اور تکیہ لگانے سے اجتناب کرے۔ دوسرا ادب، پڑھنے کی مقدار قرأت کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا، کیا اس نے سمجھا نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک ختم ہو، اس من 3 ہفتے میں ایک ختم ہو۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو اور قرآن کریم کے معانی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے 1 مہینے میں ایک ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب، قرآنی صورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں ایک ختم قرآن کرے گا اسے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عثمان جمعے کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورۃ انعام سے سورۃ ہود تک، اتوار کی شب میں سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک، پیر کی شب میں سورۃ طٰہٰ سے سورۃ قصص تک، منگل کی شب میں سورۃ عنکبوت سے سورۃ سواد تک، بدھ کی شب میں سورۃ زمرہ سے سورۃ رحمان تک، اور جمعرات کی شب میں سورۃ جمعہ میں سورۃ واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے۔ چوتھا ادب، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن پاک کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی پڑھنے سے مقابلے میں میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورۃ البقرہ، آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات بھی ملفوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ
ٹھہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پانچواں ادب، تلاوت کے دوران کیفیت و تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعید اور تحدید پر، عذاب و احوال، قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی یاد پر غور کرے، اور اسی دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، قرآن پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونے والی صورت ہی بنا دو۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی اوامر و نواہی کی تکمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے۔ اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا اور غم سے رونے کو تحریک ملتی ہے۔ رجاء و امید کی یاد گزرے تو دعا مانگیں اور خوف کی یاد گزرے تو پناہ مانگیں۔ چھٹا ادب، آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کریں۔ جب کسی آیت سجدے سے گزریں یا کسی دوسرے سے سجدے کی آیت سنیں تو سجدہ کریں، بشرطے کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہے ہوں اور تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہوں تو پاک ہونے کے بعد بھی سجدہ ادا کر لیں۔ ساتواں، آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا کہ آداب تلاوت میں شامل ہے کہ خود سن سکیں، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہوں، اس لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنی درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ یہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری و تواضع کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریا کا اندیشہ خوف ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسروں کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور جہری قرأت دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے انکار مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے، پڑھنے سے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ نواں ادب، تحسین قرأت۔ قرآن پاک کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ تحسین قرأت پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم و قرآنی میں خلل واقع ہو۔ اگر یہ شرط ملفوظ رکھی جائے تو تحسین قرأت سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رنل القرآن بعصوانکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا جس طرح قرآن کے ساتھ خوش آوازی کا نبی کو حکم دیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے، جو شخص خوشخوانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ دسواں ادب، تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اختتام تلاوت پر دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے آخر میں تحریر ہے وہ ہمیں مانگنی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے، زبان پر یہی جاری ہوتا تھا، حاذ کلام ربی، حاذ کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بندہ بن کر اپنے آقا و مالک محسن اور منعم کا کلام سمجھ کر پڑھیں۔ اچھی طرح مسواک کر کے وضو کر کے ایسی جگہ یہاں یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رو بیٹھے، نہایت حضور قلبی اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھے گویا حق تعالیٰ سبحانہ کو کلام پاک سنا رہے ہیں یا اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اگر معنی جانتے ہو تو پھر کیا ہی خوب، نہایت تدبر تفکر کے ساتھ وعدے اور رحمت و مغفرت کی آیات پر مغفرت و رحمت کا مکاری بن جائے اور خوب دعا مانگیں، عذاب و عید کی آیات پر کانپ اٹھیں اور اللہ سے پناہ بخشش کی دعا مانگیں کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ جن آیات میں اللہ کی تقدیس و تحمید ہے
وہی سبحان اللہ کہیں۔ تلاوت کے درمیان از خود رونا شروع آئے تو بہت خوب، ورنہ بتکلف رونے کی سعی کریں۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کریں، پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کریں۔ بلند آواز سے پڑھنا اولا ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا لوگ مجمع میں دیگر امور میں مشغول ہیں تو آہستہ پڑھیں۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں وہ درجال ہیں۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبے سے بالاتر اور انسان کی فلاح و خیر، رشد و ہدایت اور شفا کا باعث جاننا، منزل من اللہ، منزل بر رسول اللہ سمجھنا اور باعث ثواب و اجر قرار دینا۔ اس میں درج احکامات پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کی آیات کو لازم و حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے سو اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے۔ اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، جب بھی چھوا جائے باوضو ہو کر، ہرگز قرآن مجید کو بے وضو نہ چھوا جائے۔ اور یہ وہ حکم نبوی ہے جو حضرت عمرو بن حزم کے ہاتھ یمن کے رسا کو بھیجا گیا تھا۔ کتاب القرآن۔ ناظرین، 3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا۔ خبردار۔ نمبر 1 حالت جنابت میں، نمبر 2 عورتیں حیض کی حالت میں، نمبر 3 نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں، البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہیں، آیات کریمہ یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی متصب ہے ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر سے ابو داؤد و ترمذی میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں ہے، یعنی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ حالت جنابت، حیض و نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستی کے لیے جنبی اور حائضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام حالات میں کلمات خیر، مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھے بلند آواز سے پڑھے کہ اس کا سننا بھی باعث ثواب اور رحمت ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ امام بخاری نے جامع الصحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا باب باندھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ کتاب الفسیر، بخاری شریف میں قرآن پاک خوش الحانی اور خوش لہجے سے پڑھا جائے، اور رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ، کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں باقاعدہ خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھنے والا باب ہے، اور حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے نوازا گیا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے، قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق رحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں